السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے کی ناولز کے لیے این سے ناول کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ انتر حیات از کلم صدیقی نہیں جا رہا تو پھر چپ کر کے بیٹھ۔ ابرار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرایا۔ امن نے پھر دوبارہ سنجیدگی سے کہا، آئیڈیا سوچو، کچھ ایسا کہ حیات چاہ کر بھی نہ جا سکے۔ ارحم نے سنجیدگی سے تھوڑی کھچاتے ہوئے کہا، فائن لگا دو بھائی اس پر۔ امن نے فوراً جواب دیا، وہ دے کے چلی جائے گی۔ ارحم نے سر ہلایا، ہاں یہ بھی ہے۔ اذلان نے پرجوش لہجے میں کہا، میرے پاس اچھا آئیڈیا ہے۔ ارسل نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا، نہیں چاہیے۔ اذلان نے ڈیٹوں کی طرح کہا، میں تو پھر بھی دوں گا۔ ارسل نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہا، ہاں کیونکہ تو بغیرت ہے۔ اذلان نے پلٹ کر جواب دیا، چپ رہ، آئیڈیا سنو۔ یوسف نے آگے ہو کر کہا، سنا۔ اذلان نے گلا صاف کیا جیسے کوئی بہت بڑا پلان پیش کرنے لگا ہو۔ بھائی تم ایک کانٹریکٹ بناؤ اور اس پر لکھو کہ حیات آئندہ آنے والے 3 سال تک مسلسل تمہاری کمپنی میں جاب کرے گی، اور اس دوران وہ ریزائن نہیں کر سکتی۔ تم نکال سکتے ہو لیکن وہ نہیں چھوڑ سکتی۔ امن نے آئی برو اٹھائے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اذلان نے انگلی اٹھائی، سنو تو، اور لکھنا کہ اگر حیات نے یہ کانٹریکٹ توڑا تو اسے 1 کروڑ روپے تمہیں دینے پڑیں گے۔ دانیال کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ بھائی 1 کروڑ کچھ زیادہ نہیں ہے؟ اذلان نے اسے گھورا، ابے پاگل، زیادہ ہی تو ہونا چاہیے، اسی لیے تو وہ دے نہیں پائے گی۔ ارسل نے فوراً سوال اٹھایا، اور وہ کانٹریکٹ سائن کیسے کرواؤ گے؟ یوسف نے فخریہ حل پیش کیا، نقلی سائن کاپی کر دیں گے اور کیا۔ ابرار نے فوراً اسے ٹوکا، وہ حیات ہے، سمجھ جائے گی۔ ایک لمحے کو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ امن کی نظریں کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی، پھر ہلکا سا دبایا ہوا مگر واضح مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ اچھا آئیڈیا ہے، اس نے آہستہ سے کہا، سائن تو میں کروا لوں گا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ ارحم نے فوراً اعتراض اٹھایا، بھائی 1 کروڑ بہت کم ہے۔ دانیال نے حیرت سے چیخ کر کہا، تو دے دے پھر مجھے اگر کم ہے، پاگل انسان۔ 1 کروڑ کم لگ رہا ہے اس کو؟ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یہاں۔ ارحم نے اسے گھورا، تو چپ رہ بھائی۔ دیکھو، حیات کوئی مڈل کلاس فیملی سے تو ہے نہیں، اس کے ابا کا بھی اچھا خاصا بزنس ہے، تو ممکن ہے کہ وہ ضد میں آ کر اپنے ابا سے پیسے لے کر تمہیں واقعی دے دے۔ امن چند لمحے خاموش رہا، پھر سوچ میں ڈوب کر بولا، بات تو صحیح ہے۔ دانیال نے دونوں ہاتھ فضا میں اچھال دیے، مجھے بھی ایسے ہی 1 کروڑ دینے والے ابا چاہیے۔ اذلان نے فوراً نشانہ لیا، شکل 2 روپے والی ہے نہیں، اور چاہیے ان کو 1 کروڑ۔ دانیال تڑپ کر بولا، زیادہ فری نہ ہو۔ یوسف نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی جا تو 1 کروڑ دینے والے ابا ڈھونڈ۔ ارسل نے سنجیدہ شکل بنا کر کہا، 3 کروڑ کر دو۔ اذلان نے فوراً ہاتھ اٹھایا، نہ میرا نہ ارسل کا، 5 کروڑ کر دو۔ دانیال نے اسے گھورا، تو جمعہ بازار آیا ہوا ہے کیا جو ایسے بارگیننگ کر رہا ہے؟ اذلان نے فوراً پلٹ کر کہا، تو جا کے 1 کروڑ دینے والے ابا ڈھونڈ۔ دانیال کا پارا چڑھ گیا، مار دوں گا، چپ رہ۔ اذلان ہنسا، اور آتا کیا رہا ہے تو؟ دانیال نے امن کی طرف اشارہ کیا، بھائی دیکھو، اس کو مار دوں گا میں۔ امن نے دونوں کو گھورا، دونوں چپ ہو جاؤ۔ ارحم نے کہا، بھائی یہ آئیڈیا اچھا ہے، یہی کر لو، ایسے سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ یوسف نے ناک چڑھا کر کہا، لیکن اس آئیڈیا میں کوئی مر تو رہا ہی نہیں۔ ارحم نے دانت پیسے، ہاں تجھے مار دوں؟ یوسف نے فوراً ہاتھ اوپر اٹھائے، ارے میں تو بس مذاق کر رہا تھا بھائی، تم تو سیریس ہو گئے۔ امن نے گہری سانس لی، ہاں یہی کرتا ہوں۔ اذلان نے فوراً ہاتھ رگڑتے ہوئے پوچھا، اب کھانا کھا لے؟ امن نے تھکا سا ہاں میں سر ہلایا، چلو۔ اور سب کے سب ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئے، حسب معمول شور مچاتے ہوئے، ایک دوسرے کو دھکے دیتے، تبصرے کرتے۔ دوسرے دن امن اپنے کیبن میں موجود تھا، سامنے والی کرسی پر زاویار ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پورے سکون سے بیٹھا سارا پلان سن رہا تھا۔ تو اب بتاؤ کانٹریکٹ سائن کیسے کروانا ہے؟ امن نے زاویار سے پوچھا۔ زاویار نے ہونٹ دبا کر سوچنے والے انداز میں کہا، سوچو، زارا کو بولو، وہ دھوکے سے کچھ اور بول کر سائن کروا لے گی۔ امن نے خود ہی سوچتے ہوئے کہا۔ زاویار فوراً سیدھا ہو کر بولا، نہیں زارا نہیں، زارا سے تو حیات کی دوستی ہے۔ امن نے بھویں چڑھا کر کہا، تو؟ زاویار نے انگلی اٹھا کر کہا، مایا کو بولو، ویسے بھی حیات مایا کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتی، بس سن لیتی ہے اوپر اوپر سے، اور بغیر پڑھے سائن کر بھی سکتی ہے۔ امن نے گہری سانس لے کر سر ہلایا، ہاں یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے پھر مایا ہی کرے گی یہ کام۔ امن نے کہا، پھر سوچتے ہوئے ٹیبل کی طرف جھکا، دونوں کوہنیوں کے سہارے تھوڑا سا آگے آیا اور دھیمے لہجے میں بولا، اور دھیمے لہجے میں آہستہ سے کہا، تمہیں نہیں لگتا میں یہ بہت غلط کر رہا ہوں؟
کیا غلط کر رہے ہو؟ زاویار نے آنکھیں سیکرٹری ٹیبل کی طرف جھکا امن کے قریب ہوا، بالکل اسی کے انداز میں آہستہ سے کہا۔ امن نے ہلکی سانس کھینچی، نظریں ٹیبل پر ٹکائے ہوئے کہا، میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں۔ زاویار نے فوراً پلٹ کر پوچھا، اس میں حیات کا نقصان ہو رہا ہے؟ امن نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا، نہیں۔ وہ مزید قریب ہو کر دھیمے لہجے میں بولا، تو پھر کیسا دھوکہ؟ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور حل ہے؟ حیات اس کے علاوہ کسی صورت نہیں رکے گی۔ اب تم اس کے سامنے تو گھٹنے ٹیکنے سے رہے۔ امن نے فوراً چہرہ اوپر اٹھایا، زاویار کو گھور کر کہا، چپ رہو۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ سیدھا ہو کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ اور یہ خیال آتے ہی کہ حیات اب آفس سے نہیں جا پائے گی، اس کی رکی ہوئی سانس جیسے آہستہ آہستہ بحال ہونے لگی۔ امن نے ایک لمحے کو گہری سانس لی، پھر آگے جھک کر انٹرکام کا بٹن دبایا، مایا میرے کیبن میں آؤ ابھی۔ چند ہی لمحوں بعد دروازہ ہلکے سے کھلا اور مایا اپنا ہمیشہ والا اوور کانفیڈنٹ سا مسکراہٹ بھرا چہرہ لیے اندر آئی۔ جی باس، آپ نے بلایا؟ امن نے کرسی سے سیدھے ہو کر اسے دیکھا۔ ہاں، تم سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ مایا فوراً سنبھل کر کھڑی ہو گئی۔ جی بولیے۔ امن نے میز پر رکھا کانٹریکٹ ڈرافٹ اس کی طرف موڑا۔ تمہیں یہ کانٹریکٹ حیات سے سائن کروانا ہے۔ مایا نے فوراً سر ہلایا جیسے یہ کوئی عام سا کام ہو۔ جی باس، کروا دوں گی۔ زاویار نے یکدم کرسی سے سیدھے ہو کر ہاتھ اٹھایا۔ پوری بات سن لو پہلے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ مایا حیرت سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ تمہیں یہ کام بہت احتیاط سے کرنا ہوگا۔ حیات کو ذرا سا بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس کانٹریکٹ میں کیا لکھا ہے، امن نے سنجیدگی سے کہا۔ مایا کی پیشانی پر ہلکی سی لکیریں پڑ گئیں۔ جی؟ اس کے لہجے میں پہلی بار تذبذب آیا۔ زاویار آہستہ سے جھکا جیسے راز کسی اور تک نہ پہنچ جائے۔ زاویار سنجیدگی سے تھوڑی سختی سے کہا، سیدھی بات یہ ہے، تمہیں حیات سے دھوکے سے یہ سائن کروانے ہیں۔ مایا نے چونک کر دونوں کو دیکھا، لیکن امن نے اس کی بات کاٹ دی۔ دیکھو، حیات نوکری چھوڑ رہی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ یہ نوکری چھوڑ کر جائے۔ مایا نے کچھ لمحے سوچا، پھر جیسے اس کا اعتماد واپس آ گیا ہو، وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ جی سمجھ گئی باس، ہو جائے گا آپ کا کام۔ زاویار نے پھر پوچھا، جیسے پرکھ رہا ہو، پکا کر لو گی؟ مایا نے دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھتے ہوئے پورے اعتماد سے کہا، جی 100%۔ امن کی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی سی مطمئن چمک ابھری۔ گڈ، اب تم جاؤ، حیات کچھ دیر میں آتی ہوگی۔ ٹھیک ہے باس، میں چلتی ہوں۔ وہ فائل اٹھا کر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی آفس میں ایک گہری خاموشی پھیل گئی۔ امن نے ہلکے سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی، پھر دھیمی آواز میں کہا، بس اب کام ہو جائے۔ زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا، ہو جائے گا بھائی، اتنی ٹینشن نہ لو۔ امن نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا۔ حال ہے 5 کروڑ؟ رقم سنتے ہی اس کی آنکھیں ایسے پھیلی جیسے ابھی ابھی باہر نکل آئیں گی۔ ہاں 5 کروڑ، امن نے سنجیدگی سے کہا۔ کس بات کے 5 کروڑ؟ کون سے 5 کروڑ؟ کیسے 5 کروڑ؟ حیات نے حیرانی سے دیکھا۔ دماغ خراب ہے کیا آپ کا؟ امن نے میز سے کانٹریکٹ فائل اٹھائی اور اس کی طرف بڑھایا۔ تم نے خود سائن کیے ہیں یہ کانٹریکٹ، دیکھو۔ کانٹریکٹ کے مطابق حیات اگلے 3 سال تک دی بلیک روز میں باس کی اسسٹنٹ رہے گی۔ اگر وہ اس دوران حیات اگلے 3 سال تک بلیک روز میں باس کی اسسٹنٹ رہے گی۔ اگر وہ اس دوران جاب چھوڑتی ہے تو اسے 5 کروڑ روپے کمپنی کو بطور جرمانہ دینے ہوں گے، اور اگر وہ یہ جرمانہ ادا نہ کرے تو سیدھا 5 سال کی جیل۔ حیات نے کانٹریکٹ کی لائنیں پڑھتے ہی آنکھیں جھپکی۔ او بھائی، میں نے کوئی سائن وائن نہیں کیے، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تو یہ دیکھ لو، یہ کس کے سائن ہیں؟ امن نے سنجیدگی سے کہا۔ حیات نے فائل اٹھا کر سائنوں کی طرف دیکھا، پھر ناک چڑھائی اور بولی، یہ میرا سائن؟ یہ توبہ، اتنا گندا، چھی چھی، اتنا گھچ پچ، پتا نہیں کس نے کیا ہے یہ سائن۔ امن نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ڈرامے بند کرو، لے آؤ 5 کروڑ، اور میں ابھی تمہاری ریزائن قبول کر لیتا ہوں، ورنہ جیل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ پکے سٹیائے ہوئے ہیں، یہ کیسا کانٹریکٹ پیدا ہو گیا؟ میں نے جوائننگ کے وقت تو کچھ نہیں سائن کیا تھا، اور اب اپنے ہی کہیں سے مکر رہی ہو۔ حیات مت کرو یہ ڈرامہ، وقت کم ہے، جلدی نکالو پیسے ورنہ میں پولیس کال کر رہا ہوں۔ اس کی آواز میں دھمکی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ رک جائیے، اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ عجیب انسان ہیں آپ۔ کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، فارغ نہیں ہوں میں آپ کی طرح، حیات نے جھٹ سے گھورتے ہوئے کہا۔ چپ ہو جائیں، کیونکہ دنیا میں آپ سے زیادہ فارغ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایکسکیوز می، 2 منٹ، بس 2 منٹ چپ رہیں گے؟ حیات کو سوچنے دیں، امن نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ سوچنے کے لیے دماغ بھی چاہیے ہوتا ہے، حیات نے خفگی سے کہا۔ آپ کچھ زیادہ نہیں بول رہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا، امن نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ چپ رہیے، وہ غصے سے کہتی اپنا بیگ سے فون نکالتی
کیبن کے ایک کونے میں جا کر کال ملانے لگی۔ جیسے ہی اس نے کال ملائی، امن کے دل کو زور کا جھٹکا لگا۔ اس کے ذہن میں فوراً ایک خیال کندھا، کہیں یہ اپنے ابو سے پیسے نہ منگوا لے، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ امن کے ماتھے پر بل پڑے۔ فکر، گھبراہٹ اور ایک عجیب سا ڈر سب اکٹھا جاری ہے۔ این سے ناول کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ میں آپ سے ملتی ہوں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ امن نے فوراً اذلان کا نمبر ملایا۔ رنگنگ۔ اٹھاؤ، خدا کے لیے فون اٹھاؤ، امن کے دل نے جیسے ہاتھ جوڑ کر کہا، مگر دوسری طرف سناٹا تھا، کال اٹینڈ نہیں ہوئی۔ پھر اس نے دوبارہ کال ملائی۔ رنگنگ۔ اٹھا لو اذلان، کہاں ہو تم؟ لیکن دوسری بار بھی فون خاموش رہا۔ امن کے ماتھے پر فکر کی لکیریں گہری ہو چکی تھی۔ وہ مسلسل چوتھی بار کال ملا رہا تھا کہ اچانک کال ریسیو ہو گئی۔ ایک گہرا طویل سانس امن کے سینے سے نکلا، جیسے کسی نے بوجھ اتار دیا ہو۔ اذلان کی پرسکون آواز آئی، ہیلو، اذلان، جنید خان سپیکنگ۔ امن کا غصہ اور گھبراہٹ ایک ساتھ پھٹ پڑے۔ کہاں تھا تمہارا موبائل؟ جیب میں، اذلان بے نیازی سے بولا۔ تو اٹھانے میں موت آ رہی تھی کیا؟ نہیں، اصل میں ایک دفعہ میں کال نہیں اٹینڈ کرتا، اذلان نے پوری سنجیدگی سے جواب دیا۔ امن کی آواز بھڑک اٹھی، تو دوسری دفعہ کر لیتے، اذلان نے پورے اطمینان سے کہا۔ نہیں۔ کیوں؟ اذلان کی آواز میں وہی روایتی عجیب سی منطق تھی، کیونکہ چڑیا کی 3 دم ہوتی ہیں۔ امن نے جیسے سر پیٹ لیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ کوئی وجہ ہوئی؟ نہیں، یہ وجہ نہیں، یہ تو میری تھیوری ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ میں اتنا فارغ نہیں ہوں کہ ہر ایرے گیرے کا فون اٹھاتا پھروں۔ جسے واقعی کام ہوگا وہ 3 کالوں کے بعد دوبارہ کرے گا۔ فضول حال چال پوچھنے والے لوگ بار بار کال نہیں کرتے۔ تو تمہارے موبائل میں نمبر سیو نہیں؟ نام دیکھ کر اٹھا لیا کرو۔ اذلان مکمل سنجیدگی سے بولا۔ نہیں۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ اذلان کے چہرے پر وہی روایتی گھمنڈی سی سنجیدگی تھی۔ کیونکہ میرا فون ہے، میری مرضی، اب تم بتاؤ کیا کام تھا؟ امن نے دونوں ہاتھ بے بسی سے پھیلا دیے، پھر آسمان کی طرف نظریں گھما کر بڑبڑایا، سارے نمونے میرے ہی حصے میں آنے تھے۔ اذلان نے چونک کر پوچھا، کیا؟ امن نے گہری سانس لی۔ مجھے لگ رہا ہے تمہارا پلان فیل ہونے والا ہے۔ کیوں؟ مایا وایا جو بھی ہے اس نے سائن نہیں کروائے، امن نے سنجیدگی سے کہا۔ مایا وایا کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام مایا ہے۔ اذلان کندھے اچکا کر بولا۔ نام جو بھی ہو، مجھے کیا مطلب کسی کے نام سے، امن نے بے چینی سے بتایا۔ اس نے سائن تو کروا دیا ہے، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ حیات اپنے بابا سے پیسے مانگ رہی ہے۔ اذلان کا منہ حیرت سے کھل گیا، پھر وہ تقریباً چیخ پڑا۔ امپاسبل! امن نے فوراً اذلان کو ڈانٹا۔ اذلان، تمیز سے چیخ کیوں رہے ہو؟ اذلان کا صدمے میں ڈوبا ہوا لہجہ اب بھی بلند تھا۔ یہ حیات کے ابو اتنے امیر ہیں، ایسے ہی 5 کروڑ دے دیں گے اپنی بیٹی کو؟ امن جھنجھلا گیا۔ مجھے کیا پتا، اذلان بولا۔ تو پتہ کرو، امن نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ بعد میں کر لوں گا، پہلے تم پلان بی بتاؤ۔ تم نے کہا تھا پلان بی سوچنا۔ اذلان صرف پلان اے سوچتا ہے۔ اور وہ کیوں؟ اذلان پورے فخر سے بولا۔ کیونکہ میرا نام اے سے شروع ہوتا ہے، تو میں بس پلان اے سوچتا ہوں۔ جس کا نام بی سے شروع ہوگا وہ سوچے گا پلان بی۔ امن نے غصے سے دان پیسے۔ اذلان، یہ مذاق کا وقت ہے؟ اذلان نے کھری جیسی سنجیدگی سے کہا۔ پتہ نہیں، 11 بج رہے ہیں، ہو سکتا ہے مذاق کا ٹائم ہی چل رہا ہو۔ اذلان، غصہ مت دلاؤ مجھے، اذلان نے پوری صداقت سے جواب دیا۔ عجیب! امن نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بتاؤ اب کیا کرنا ہے، کیا پلان ہے؟ اذلان نے ہمیشہ کی طرح بے نیازی سے جواب دیا۔ بھائی، اب جو کرنا ہے نا وہ میں کر لوں گا، تم آرام سے بیٹھو، پانی پیو، دعا کرو، کچھ بھی کرو، بس میرے کام میں مت بولو۔ امن کی جھنجھلاہٹ بڑھ گئی۔ اور حضور کیا کرنے والے ہیں؟ اذلان نے گہری سانس لی، جیسے کوئی بہت بڑا انکشاف کرنے والا ہو۔ ویسے تو اذلان پلان بھی سوچتا نہیں، اور سوچ لے تو بتاتا نہیں، لیکن تم چونکہ بڑے بھائی ہو، خونی، روحانی، اخلاقی، جذباتی، ہر لحاظ سے، اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں۔ یہ سن کر امن کے چہرے پر تھوڑی سی امید، تھوڑا سا سکون اترا۔ جلدی بتاؤ، ٹائم پاس مت کرو۔ اذلان پورے فلسفانہ انداز میں بولا۔ ہاں، تو پلان بی یہ ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پلان اے تو فیل ہو چکا ہے۔ امن کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ اذلان نے فوراً جلدی سے کہا۔ ارے بھائی، پوری بات تو سن لیا کرو، تم تو ایک دم ہی چلا چلی پر اتر آتے ہو، امن نے غصے سے کہا۔ اچھا بولو، اذلان نے گلا صاف کیا۔ تو اب چونکہ تم شریف انسان ہو، تمہارے حساب سے شاید کچھ بھی ہو سکے، لیکن میں شریف نہیں ہوں۔ امن حیران ہوا۔ اس سے میرے یا تمہارے شریف ہونے کا کیا تعلق؟ تم سن بھی رہے ہو یا نہیں؟ امن نے بے بس ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، بولو۔ تو اگر پلان اے ناکام ہوا تو پلان بی میں اذلان جنید خان حیات اور اس کے ابا دونوں کو گھر سے اٹھوا لے گا۔
نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ امن نے حیرانی سے سنجیدگی کے ساتھ کہا، 1 منٹ، حیات کے ابو کو کیوں اٹھوانا ہے؟ اذان پورے سکون سے بولا، ارے بھائی پیسہ تو انہی کے پاس ہے، اتنے امیر ہیں کہ بیٹی پر 5 کروڑ روپیہ لٹا رہے ہیں، تو تھوڑا میرے اوپر بھی لٹا دیں گے تو پہاڑ گر جائے گا کیا؟ تم سے مشورہ کرنا ہی بیکار ہے، اپنی طرح گھٹیا لٹیرے ٹائپ مشورے دیتے ہو۔ اذنان نے کندھے اچکائے مسکراتے ہوئے کہا، آئی نو، تھینک یو سو مچ، سارے کے سارے پاگل ہیں۔ وہ غصے میں کہتا فون کاٹ گیا۔ اللہ حافظ، آپ سے ملتی ہوں کسی اور ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ آگے کے پارٹ کے لیے این سے ناول کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں۔